الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کروں اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیث شریف، یہ ایک ہندو تھا جو سال ہر سال سے بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سخت مشکل میں پڑ گیا۔ اس نے مشکل حل کرنے کی کافی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سال ہر سال جس بت کی پوجا کی ہے اس سے اپنی مدد مانگوں۔ اس نے بت کے سامنے اپنی مشکل و پریشانی بیان کی اور مدد مانگی مگر بت نے اس کی ایک نہ سنی۔ سن بھی کیسے سکتا تھا جبکہ وہ پتھر تھا۔ وہ شخص بت سے نا امید ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، میں بھی اپنی مراد اسی سے مانگ کر دیکھوں۔ چنانچہ اس نے نگاہ شرمسار آسمان کی جانب اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یا صمد! فضا میں کڑک پیدا ہوئی، بجلی چمک اٹھی اور ندا آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے، میں موجود ہوں، مانگ جو مانگتا ہے، تیری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نظر و شفقت دیکھی تو سوچا وہ شخص مدت سے بت کی پوجا کرتا رہا مگر اس نے کوئی بات نہیں سنی، جبکہ تجھے ایک مرتبہ پکارا اور تو نے جواب دے دیا۔ خداوند کریم نے فرمایا، اگر میں بھی اس بت کی طرح جواب نہ دوں تو پھر جھوٹے اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔